واقعات میں غزوہ بدر صغرا، جی غزوہ بدر صغرا، یہ غزوہ بدر ہوا نہیں ہے لیکن غزوہ بدر کی جگہ پہ واقع ہوا ہے۔ 4 ہجری کے واقعات ہم بیان کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ مدینہ منورہ میں 4تھا سال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 4تھے سال میں غزوہ احد کے بعد یہ غزوہ بنو نذیر پیش آیا، غزوہ بنو نذیر کے بعد سال کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ساری بات میں نے دوپہر میں ذکر کر دی تھی عصر کے بعد۔ پھر آپ علیہ السلام 4 ہجری شعبان کے اندر لشکر لے کے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینے کا والی مقرر کیا، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینے کا والی مقرر کیا۔ ان کے ساتھ ان کو مدینے کا والی مقرر فرمایا۔ دیکھو جی، نبی علیہ والسلام جس کسی کو والی مقرر فرماتے تھے اس کا ایک معاملہ الگ ہوتا تھا، یہ بھی بڑا اہم مضمون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کسی اور کو مقرر فرماتے تھے، اور خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی مقرر نہیں فرماتے تھے۔ خطبہ یعنی تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ اتنی اہم چیز ہے، آج ہم میں ہر بندہ خطیب بنا ہوا ہے، ہر بندہ واعظ کہتا ہے، ہر بندہ نصیحت کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو اچھی انگریزی مارنا جانتا ہے، جو اچھی جناب بات کرنے کا طریقہ جانتا ہے، بس وہ استاد بن گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مقرر فرمایا، 1,500 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق ذوالقعدہ میں نکلے، بعض روایت کے مطابق شعبان میں نکلے۔ مجاہدین کا جھنڈا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر میں چند ایک گھوڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا گھوڑا تھا، سب سے آگے آپ علیہ السلام کا گھوڑا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو قتادہ، حضرت سعید بن زید، حضرت مقداد، حضرت حباب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بدر الصفراء تک پہنچے گی۔ یہ غزوہ بدر جس جگہ پر ہوا ہے اس سے تھوڑا سا آگے بدر الصفراء ہے، 4 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ابو سفیان نے کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں، تو ابو سفیان بھی اپنا ایک لشکر لے کے نکلا۔ اس لشکر میں 50 گھوڑے تھے۔ یہ وادی مر الزہران، وہاں پر ایک مجنہ نامی چشمہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ مر الزہران، یہ اگر آپ مکہ سے نکلیں گے تو پہلا پڑاؤ، جو پہلا علاقہ آتا ہے وہ مر الزہران آتا ہے۔ یہ شارع ہجرہ، شارع طریق الہجرہ جو ہے اس کے اوپر یہ واقع ہے۔ یہ مکے سے 22 کلومیٹر بعد ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتا چکا کہ ابو سفیان پہلے سے ہی شکست خوردہ تھے، اور قریش مکہ پہلے سے شکست خوردہ تھے، لیکن باہر نکلنے میں ان کو بڑے مسائل تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو بھئی، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو ہم نے یہاں پر نکلنا ہے اس میں کچھ باتیں ہیں۔ چنانچہ اس نے کھڑے ہو کے تقریر کی، مر الزہران پر اس نے کھڑے ہو کے تقریر کی، یا معشر قریش انہ لا یصلحکم الا عام خصیب ترعون فیہ الشجر وتشربون فیہ اللبن وان عامکم هذا عام جدب وانی راجع فارجعوا۔ کھڑے ہو کے تقریر کی ہے، صرف 22 کلومیٹر باہر گیا ہے اور یہ تقریر کی ہے۔ اصل میں اس نے نکلتے وقت یہ بات کی تھی، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نکلتے وقت یہ بات کی تھی کہ دیکھو میں نے پہلے بندہ بھیج دیا، نعیم بن مسعود کو بھیج دیا، وہ انارکی پھیلا دیں گے اور مسلمان نکلیں گے نہیں، وہ اندر سے ڈر رہے ہوں گے، لہٰذا وہ ہمارے مقابلے پہ نکلیں گے نہیں، اور ہم یہاں سے جب نکلیں گے تو ان کو اطلاع چلی جائے گی، جب اطلاع جائے گی تو ہمارا روب مزید قائم ہو جائے گا، اور پھر ہم ان سے لڑے بغیر واپس آ جائیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ نکلے ہی نہیں۔ لیکن
وہ پہلے نکل گئے، اس کے بعد ابو سفیان نکلے اپنے لشکر کو لے کے، تو ان کی ہمتیں ان کے نکلنے سے ٹوٹ گئی۔ یہ سمجھ میں آیا کہ پہلا پھینکا ہوا جال ہمارا ناکام گیا۔ اس کے بعد اگلی صورت یہ ہوئی کہ بھئی اپنے لشکر کو یہ جو بہانے کیے ہوئے تھے کہ ہم تو نکلیں گے نہیں، ہم مقابلے کے لیے آئیں گے نہیں، اب وہ سارے بہانے ٹوٹتے ہوئے نظر آئے تو مر و زہران پہ لوگوں کو کھڑا کیا اور کھڑے ہو کے یہ تقریر کی یا معاشر قریش، اے معاشر قریش، اے قریش کے لوگ، انہ لا یصلحکم الا عام خصیب، بھئی اگر موضوع وقت ہوتا جنگ کا تو وہ جنگ شادابی کا ہوتا، ہریالی کا ہوتا، اور ابھی چونکہ ہریالی نہیں ہے اور آپ ترعون فیہ الشجر وتشربون فیہ اللبن، کہ تم نہ تو ان جانوروں کو چارہ کھلا سکتے ہو اور نہ جانوروں کا دودھ تم لوگ پی سکتے ہو، وَإِنَّ عَامَكُمْ هَذَا عَامُ جَدْبٍ، یہ جو تمہارا سال ہے خشک سالی کا سال ہے، اور خشک سالی کے سال میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہوتا، میں تو واپس جا رہا ہوں لہذا تم بھی واپس چلو۔ یہ ایک بہانہ بنایا، اور دراصل یہ تو ایک بہانہ ہی تھا، مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں پہ چھائی ہوئی تھی کہ مسلمان اب آئیں گے تو احد کا بدلہ بھی لیں گے اور ایک نیا ادھار ہمارے سر پہ چڑھ جائے گا۔ یہ لوگ یہاں سے چلے ہیں اور واپس آئے، واپس مکہ پہنچے، تو میں نے جیسے آپ کو اثر میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز بڑی آر کی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور اب ہم وعدہ پورا نہیں کر رہے۔ عرب مر جانا پسند کرتے تھے لیکن وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، لیکن ابو سفیان واپس پہنچے، اور پسپائی کا عذر تراشا کہ بھی تنگ سالی تھی، خشک سالی تھی، ایسا مسئلہ تھا، تو اہل مکہ نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ لوگ باہر گئے تھے پکنک منانے کے لیے، جنگ کرنے گئے نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں جیش السویق، انہیں کھانے پینے کے لیے گئے تھے، سویق کہتے ہیں ستو کو۔ عام طور پہ جب پکنک پہ جاتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں، وہ جو نہیں مکئی کے بھٹے کھاتے ہیں نا، پکنک پہ جاتے ہیں تو عربوں میں جب باہر گھومنے جاتے تھے تو روٹی نہیں پکاتے بلکہ سویق ستو کھاتے تھے، ستو کھاتے تھے کہ اس سے طاقت بھی بن جاتی تھی، روٹی کا گزارا بھی ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ سیر و تفریح کے لیے نہیں گئے تھے، یہ مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے، اور یہ کھیلنے کھولنے والی قوم ہے، یہ مقابلہ کرنے والی قوم نہیں۔ چنانچہ جو لوگ جنگ لڑنے والے ہیں، جو لوگ جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں، وہ جو جنگ نہیں لڑتا نا اس کو عام طور پہ تانا دیتے ہیں۔ جو میدان میں نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو میدان میں نہیں نکلتے، جنگ میں نہیں نکلتے، عام طور پر ان کو تانے یہ دیا کرتے ہیں، تم پرندوں سے کھیلا کرو، ٹھیک ہے، تم پرندوں سے جی بہلایا کرو، ٹھیک ہے، تم جانوروں سے کھیلا کرو، تم کتے بھگایا کرو، تم مرغے لڑایا کرو، اس طریقے کے بعد تانے کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ فضول لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کو کہا جیش السویق، یعنی بس یہ کھانے پینے والے لوگ ہیں، کام کے لوگ نہیں ہیں۔ اور ہمارے بچپن میں تانا ملتا ہوتا تھا، کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا، ابھی تو نہیں ملتا، ابھی تو کوئی اور تانے ہیں، ابھی پتہ نہیں کون کون سے تانے ہیں، لیکن اس وقت تانے ہوتے تھے کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ تو یہ ہے جیش السویق، تو ان کی اتنی اچھی خاصی بدنامی ہوئی۔ دوسری طرف مسلمان پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر نکلے اور انہوں نے تجارت کی، کیونکہ مکہ کا حال برا تھا، مدینے کا حال برا تھا، خشک سالی وہاں پر بھی تھی، ٹھیک ہے، فاقے وہاں پر بھی تھے، پریشانیاں وہاں پر بھی تھی، تو مسلمان وہاں پہ نکلے تو وہاں پر عرب کا ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا، اس جگہ کے قریب عرب کا بڑا میلہ لگا کرتا تھا جس میں بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، اور وہ 8 دن میلہ لگتا تھا، وہ 8 دن میلہ ہوتا تھا جس میں تجارتی مال آتا تھا، یعنی اس علاقے کے لوگ اپنا مال لے کے آتے، اس علاقے کے لوگ اپنا، اس علاقے کے لوگ اپنا، ہر علاقے کے لوگ اپنا مال لے کر آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے قافلوں میں جو اس طریقے کے میلے لگتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ مجمع کتنا ہوگا، 400-500، اور صحابہ کرام 1500 کی تعداد میں پہنچے۔ جب اتنے لوگ پہنچے تو تجار بھی اس حساب سے بڑھنا شروع ہوئے، اور صحابہ کرام نے یہاں پر بڑی بڑی تجارتیں کی۔ چنانچہ
بہت سی روایات آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوگی، فضائل اعمال میں بھی روایات موجود ہیں۔ ایک صحابی، یا رسول اللہ میں نے آج بہت نفع کمایا، کہ کتنا نفع کمایا؟ کبھی میں نے آج نفع کمایا ہے 1 روپے کے اوپر 10 روپے نفع کمایا ہے، تو اتنا زیادہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑی تجارت نہ بتاؤں؟ بتائیے۔ آپ نے فرمایا 1 کے اوپر 27 ملے گا جب جماعت سے نماز پڑھوں گے، 1 پر 27 ملے گا جب نماز جماعت سے پڑھو گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر اور بہت سے معاملات ہوئے، بڑے اہم ترین معاملات ہوئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو غمرہ کے ساتھ معاہدہ تھا مسلمانوں کا۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے میں جا کے حکومت بنائی ہے تو حکومت بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ دائیں بائیں یا تو حلیف ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ پاکستان کو کوئی بھی پالیسی پاس کرنی پڑتی ہے، پہلے IMF سے پاس کروانی پڑتی ہے، ایسا ہی ہے؟ پہلے اپنی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ان لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے، سرحدی پابندیوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ جو لوگ سیاسیات سے وابستہ ہیں یا جانتے ہیں وہ ان باتوں سے بخوبی باخبر ہے۔ تو قبیلہ بنی زمرہ وہ اس علاقے میں آباد تھا اور مسلمانوں کا حلیف تھا۔ تو مخشی بن عمر یہ وہاں کا قبیلہ بنی زمرہ کا سردار تھا۔ تو مخشی بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیف ہے، تو ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاملہ کیا وہ بڑا جاندار، بڑا زبردست۔ دیکھیں، جب آپ نیچے لگے ہوتے نا تو آپ یسر 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 کرتے ہو، چنانچہ مسلمانوں کو سپورٹ کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یسر یسر کوئی نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صاف صاف کہا کہ ہم یہاں پر قریش سے لڑنے آئے ہیں، ہم یہاں پر قریش سے لڑنے آئے ہیں۔ اور جو مخشی بن عمر تھا وہ ابو سفیان کا گہرا دوست تھا، اور اس کے علاوہ دیگر مکے والوں کا بڑا گہرا دوست تھا۔ اور مکے والوں سے دشمنی مول لینا اس زمانے میں یہ تھا جیسا کہ اس وقت امریکہ سے دشمنی مول لینا، صحیح ہے نا؟ کیونکہ مکہ مرکز تھا، ساری دنیا آتی تھی، عیسائی بھی یہاں آتے عبادت کرتے، یہودی بھی یہاں آتے عبادت کرتے، مشرک بھی یہاں آتے عبادت کرتے۔ یہ جو 360 بت کعبۃ اللہ میں رکھے تھے، اس کا فلسفہ بھی یہ تھا کہ جو ہمارا حلیف ہے وہ اپنا اپنا بت کعبۃ اللہ میں لا کے رکھے، سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ جو مکہ والوں کا حلیف ہوتا وہ بت کعبۃ اللہ میں لا کے رکھ دیتا کہ بھی یہ ہمارے قبیلے کا بت ہے۔ آج ہم طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود سے، تو جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اپنے بت سے طواف شروع کرتا تھا اور اپنے بت پہ ہی طواف ختم کرتا تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ چنانچہ وہ یہ کہتے تھے کہ 360 بتوں کو اگر ہم نکال دیں گے، چنانچہ اگر کسی قبیلے سے معاملہ خراب ہوتا تو ان کا بت نکال کے باہر پھینک دیتے۔ تو وہ کہتا بھائی ہمارا بت تو ہمارے قبیلے کے لوگ آئیں گے، ہمارے قبیلے کے لوگ وہ اس علاقے میں وہاں سے آئیں گے، دیکھیں گے ہمارے قبیلے کا بت نہیں ہے تو ہمارے قبیلے سے متنفر ہو جائیں گے، سرداروں سے متنفر ہو جائیں گے، سرداری ختم ہو جائے گی، تو ہم 360 بت کیسے نکالیں؟ ہم تو نکال ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے اقتصادی معاملات ہیں، ہمارے معاشی معاملات ہیں، ہماری خارجہ پالیسی ہے، اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے۔ کوئی ملک داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ یہ 360 بت جو رکھے ہوئے تو وہ اسی وجہ سے رکھے ہوئے تھے کہ ہر ایک کے علاقے کا اپنا بت ہوا کرتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اہل مکہ سے بنا کے رکھتا تھا کہ اہل مکہ پورے عرب کا مرکز تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ابھی تک، ابتدا سے لے کے ابھی تک بہت مرکز مکہ تھا، تو ہر کوئی مکہ سے بنا کے رکھنا چاہتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی بڑی مقابلے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ جو قبیلہ بنو زمرہ کا شخص مخشی بن عمر جو سردار تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا دیکھو میرا اور تمہارا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اور معاہدے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر آئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم نے کسی سے جنگ کی تو تم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ
قبائل کے معاہدات ہوتے تھے اور آج بھی یہی معاہدات ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تم ابو سفیان کو پسند کرتے ہو، اہل مکہ سے تمہاری دوستی ہے، تمہارا قبیلہ تمہیں مجبور کرے گا کہ اہل مکہ سے بنا کے رکھو، اہل مدینہ نہیں مانتے نہ مانے، آپ اہل مکہ سے بنا کے رکھو، لہذا میرا تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اگر تم اہل مکہ کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ہمارا حلف ختم کر دو، ہمارا معاملہ ختم کر دو، ہمیں تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت ساتھ کی شدید ترین ضرورت تھی، ریاست بالکل ابتدا کا چوتھا سال ہے، ریاست میں کوئی معاشی ترقی نہیں، کوئی اقتصادی ترقی نہیں، اگر دائیں بائیں سے دشمنی مول لیں گے تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ سب کچھ تو مدینے میں نہیں اگ رہا، نہ گندم اگ رہی ہے نہ جو اگ رہی ہے، صرف کھجور اگ رہی ہے، تو کیسے معاملہ چلے گا؟ آپ دیکھیں کیسے جرت مندانہ طریقہ کار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ہر معاملے میں غیرت دینی اور غیرت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر رکھی کہ غیرت دینی غیرت ملی کے بغیر ملک و قوم نہیں چلتا، پیسے کے بغیر چل جاتا ہے، فاقے کاٹ کے چل جاتا ہے، یہ چیزیں بڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا اخا بنی ضمرہ ان شئت مع ذلك رددنا اليك ما كان بيننا وبينك ثم جادلنا حتى يحكم الله بيننا وبينك، اے بنی زمرہ کے بھائی، ان شئت مع ذلك رددنا اليك، ہم سے جو تمہارا معاہدہ ہوا ہے، ما كان بيننا وبينك، جو ہمارا اور تمہارا معاہدہ ہوا ہے، تم اگر چاہتے ہو تو لے جاؤ معاہدہ، اہل مکہ آ رہے ہیں، اہل قریش آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے تم ہمارے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہو تو بھی لڑ لو، ٹھیک ہے، ثم جادلنا، پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو، حتی یحکم اللہ بیننا وبینک، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان مقابل فیصلہ کر دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں اے محمد، اللہ کی قسم مجھے آپ سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت، میں آپ سے کوئی جنگ، ابھی تک تو یہی تھا نا کہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے اور مسلمانوں کو اطلاع تو بعد میں پہنچی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہاں پر خوب تجارت کی اور مسلمانوں کا معاشی نظم بھی خوب بہترین طریقے سے بنا اور ایک لحاظ سے فتح ہو گئی۔ چنانچہ یہاں پر چونکہ یہ میلہ بہت بڑا تھا جو غزوہ بدر صغرا کے مقام پہ لگا تھا، یہ میلہ بہت بڑا تھا اور اس میلے میں عرب کے بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ تو عرب کا ایک بہت بڑا تاجر تھا معبد بن ابو معبد، یہ بھی شریک تھا، اس نے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا اور مسلمانوں کی تجارت کے طریقہ کار کو دیکھا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ اگر کسی کو کرسی پہ بیٹھنا کرسی پہ بیٹھ جائے، تسلی سے بیٹھے اور ایسا نہ الجھن میں بیٹھے رہے، بہت سے لوگوں کو کمر میں مسئلہ ہوتا ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، تو کرسی پہ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے، نہیں یہ اصل میں یہ وہ آ رہے ہیں، کیڑے گر رہے ہیں اس کے وجہ سے۔ تو معبد بن ابی معبد یہ بہت بڑا تاجر تھا، اس نے مسلمانوں کو دیکھا۔ میں بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ غزوہ کون سا تھا، یرموک کی لڑائی آپ علیہ السلام کے انتقال وصال کے بعد ہوئی ہے۔ یرموک کی لڑائی کے لیے مسلمان جا رہے تھے، ایک باغ میں رکے، مسلمانوں کا لشکر ایک باغ میں رکا، انہوں نے کھجور کھائی اور کھجور کھا کے پیسے دیے، پیسے دے کے چلے گئے۔ اس کے بعد عیسائیوں کا لشکر آیا، انہوں نے بھی کھجور کھائی۔ اب مسلمانوں کا لشکر کیسا تھا میں آپ کو بتاؤں۔ مسلمانوں کا لشکر یہ ہے، اس نے نیلے کپڑے پہنے، میں نے پیلے پہنے، اس نے سفید پہنے، اس نے خاکی پہنے، اس نے وہ، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ کسی نے سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے، کسی نے سر کے اوپر خود پہنی ہوئی ہے، کسی نے اوپر زرہ پہنی ہوئی ہے، کسی نے ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے، یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سمجھو ایک کرکٹ ٹیم ہے، ایک نے شلوار قمیض پہنی، ایک نے پینٹ شرٹ پہنی، ایک نے 3/4 پہنی ہوئے، یہ کرکٹ ٹیم ایک جا رہی، اور دوسری طرف ایک پورے کٹ میں کرکٹ ٹیم ہے، یہ بیٹس مین ہے، یہ بالر ہے، یہ وکٹ کیپر ہے نا۔ اور ایسے ہی جو عیسائی آئے تو عیسائیوں کا لشکر ایسے تھا، یہ تیر انداز ہیں، یہ نیزہ باز ہیں، یہ تلوار انداز ہیں،
یہ آگے لڑنے والے، یہ سوال لڑنے والے، یہ دو بدو لڑنے والے. تو اب یہ آئے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے کھجور کھائی، پیسے دیے. باغ کا مالک جو ہے وہ کہنے لگا تمہارا مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ کم مسلمانوں کے ساتھ. تو باغ کا مالک کہتا ہے وہی مسلمان جو پگڑی باندھتے ہیں اور کھلے کھلے کپڑے پہنتے ہیں اور ایسے ایسے، وردی بھی کوئی نہیں، ایسے ننگی تلواریں لے کے بیٹھے ہوئے. کہاں؟ کبھی تم لوگ جیت نہیں سکتے ان سے. کہنے لگا کیا؟ ہم ان سے نہیں جیتیں گے، ہم سپر پاور ہیں، ہم ان سے نہیں جیتیں گے، ایسا کیسا ممکن ہے؟ ارے ان کی فوج ایسے کھڑی ہوتی ہے جیسے عام طور پہ کوئی کھانے کے لیے آیا ہوتا ہے. ہم تو ایک ہی حلے میں ان کو ختم کر دیں. ہمارا نظام ہے لڑنے کا، ہم کیسے لڑتے ہیں، طریقہ کار ہے، ہماری صفیں بنی ہوتی ہیں بہترین طریقے سے. اور ان کے پاس کوئی نظم ہی نہیں ہے، نہ ان کی تعداد ہے، اور ہماری تعداد بھی اتنی بڑی ہے. ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی اتنی بڑی تعداد میں. ان کی فوج ہزاروں میں، ہماری فوج لاکھوں میں. ہم سے کون مقابلہ؟ ہم سے فارس ہار گیا، ہم سے کسرا پرویز ہار گیا، یہ کون ہوتا ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ انہوں نے کہا نہیں، تم لوگ نہیں جیت سکتے. کا کیا وجہ ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ تم سے پہلے وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، اور تم لوگ آئے اور تم نے بھی بیٹھ کے کھایا. تو ان میں اور تم میں ایک فرق ہے. یہ فرق روزانہ افطار میں، اجتماعی افطار ہوتے ہیں نا، یہاں پر آپ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، گھروں سے چیزیں آتی ہیں، تو اس میں بھی نظر آ سکتا ہے. وہ مسلمان تھے، اچھی کھجور دوسرے کے لیے چھوڑ رہے تھے، خود ناقص اٹھا رہے تھے، اور دوسرے کے سامنے انگلی مار کے اچھی کھجور کہہ دیتے، اور خود اس سے کم تر کھجور اٹھا لیتے. یعنی جو پسند آتی تھی وہ خود نہیں اٹھاتے تھے، وہ دوسرے کے آگے بڑھاتے. اور تم لوگ کیسے کھاتے ہو؟ تم لوگوں کو جو اچھی لگتی ہے وہ اٹھاتے، ناقص ناقص چھوڑ دیتے. افسوس ہمارے دسترخوان کی بھی آج کل یہی ہوتا ہے. جو مجھے پسند ہے وہ میں جلدی سے اٹھا کے کھا لیتا ہوں، چاہے وہ کسی اور کے سامنے رکھا ہو. یہ اثار کا جذبہ ہم کہاں سے سیکھیں؟ وہ کوئی بھوکا پیٹو نہیں ہوتا، نہ آپ بھوکے پیٹو ہیں، نہ کوئی دوسرا بھوکا پیٹو ہے. تو کسی کو سموسے کھانے کا اتنا کریز ہے کہ، لیکن اندر دل میں جو اثار کا جذبہ ہوتا ہے وہ اور انسان بنتا ہے. کھانے پینے کا کون شوقین ہو؟ ہر کوئی کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے. 10 بندوں میں کوئی ایک بندہ شوقین ہوتا ہے کھانے پینے کا، اس کو کھائے پیے بغیر مزہ نہیں آتا. تو لیکن سب ایسے نہیں ہوتے. لیکن اندر جو اثار کا جذبہ ہے نا، وہ آپ کو کچھ اور بناتا ہے. سب لوگ مسکرا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اس لیے میں یہاں بیٹھتا نہیں ہوں. چلو جی، جس کی طرف بھی دیکھ کے مسکراؤ. میں تو آپ کو اہم بات سمجھا رہا ہوں، اثار کا جذبہ رکھیں کھانے پینے میں. وہ مسلمان خود جو اچھی کھجور لگ رہی تھی وہ دوسرے کی طرف بڑھا رہے تھے، اور گھٹیا کھجور خود کھا رہے تھے. کیا بات! وہ ہم کہتے ہیں نا، یہ بہت اچھا، یہ آپ کو کھانا چاہیے. آؤ اپنے منہ میں ڈالے، سمجھ رہے جی؟ تو جب معبد بن نبی معبد نے مسلمانوں کا یہ حال دیکھا، تو جب یہ حال دیکھے تو متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتے؟ وہ قوم جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو پانی پلانے کے لیے اپنی جان دے رہی ہے، اس کو دیکھ کے متاثر کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے اندر اثار کا جذبہ ختم ہوگا. ہمارے اندر اثار کا جذبہ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات، اپنے مولویوں کی بات بھی کر رہا ہوں. ہمارے اندر بھی اثار کا جذبہ نہیں ہے. کسی کو برداشت کرنا، کسی کی بات کو برداشت کرنا، کسی کے سخت جملے کو برداشت کرنا، کسی کے تانے کو برداشت کرنا، یہ ہمیں آتا ہی نہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں. آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھو، اکٹھے بیٹھو، ایک عمر کے لوگ کو، اگر کوئی غصہ ہو جائے نا تو زیادہ موڈ خراب نہیں کرنا، مجھے کہہ دیا تھوڑی ہوتا ہے، کچھ شرم نہیں آتی، گھر سے دور ہوں، امی یاد آ رہی ہے. یہ نہیں کرنا. یا تو آپ اثار سیکھنے آئے ہو نا. اگر کھانے ہی کھانے تو گھر میں کھاتے، آرام کرنا تھا تو گھر میں کرتے. یہاں جو سیکھنے آئے ہو وہ بہت بڑی چیز ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو جب یہ چیز مسلمانوں کی، یہی تو آج مغربی مفکرین چیختے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا. ان کو نہ بتاؤ اسلام کریکٹر سے پھیلا.
ارے دوسرا بندہ جب کریکٹر دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، تلوار دیکھ کے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ تلوار دیکھ کے آپ موبائل نکال کے دے دو گے، اپنا ایمان نکال کے نہیں بیچو گے، ہے نا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب یہ معبد بن ابی معبد خزائی جو ہے واپس گیا تو اس نے وہاں جا کے باتیں کی اور قریش کو طعنے دی کہ مسلمانوں کو ہمارے خلاف کس قدر جرأت ہوگی اور ہمارے پلے کیا رہا، پورے عرب میں ہم بدنام ہو گئے۔ حتیٰ کہ صفوان بن امیہ نے ابو سفیان سے کہا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں اس وقت ڈینگے مارنے سے روکا تھا، لیکن تم فتح کے نشے میں آ کے چیلنج کر دیا، آج تم نے ہمیں شرمسار کر دیا۔ وہ سوچیں گے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے اور ہم کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے میدان میں دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 دن یہاں پر انتظار کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ تو اس کو بدر موعد بھی کہتے ہیں، اس کو غزوہ بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کیونکہ دشمن مقابلے پہ نہیں آیا۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل بیان کی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا جواب دیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا۔ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ وہ نعیم بن مسعود نے کہا تھا لوگ تمہیں کاٹنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو کیا ہوا، فخشوہم فزادہم ایمان، ڈر جاؤ، تو انہوں نے کہا فزادہم ایمان، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ تو حسبنا اللہ، اللہ کافی ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ فضل، کہ وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے۔ لم يمسسهم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کو لے کے وہ حاصل ہوئے۔ اور اس کے ساتھ مزید ایک چیز سمجھائی، نعیم بن مسعود نے مدینہ میں جو انارکی مچائی تھی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی بندہ کوئی خبر لے کے آتا ہے نا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کے بغیر بات آگے مت پہنچایا کرو۔ ہمارے ہاں نا جیسی کوئی میسج ہے اٹھا کے آگے فارورڈ کر دیا، جیسی کوئی میسج ہے اٹھا کے فارورڈ کر دیا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور آج تو اس سے بھی گیا گزرا دور ہے، آج پہلے سے زیادہ برائی ہے۔ وہ کیا برائی ہے؟ وہ برائی یہ ہے کہ وہ بات سمجھنے میں 10 معنی رکھ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے، مجھے آپ کسی پارٹی کا مت سمجھے، میں کسی پارٹی کا نہیں، افطار پارٹی کا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمارے ملک کی ایک پارٹی مسلم لیگ نون والے اپنا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، اسی واقعے سے پیپل پارٹی والے اپنا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور اسی واقعے سے پی ٹی آئی والے اپنا مطلب نکال رہے تھے، اسی واقعے سے جماعت اسلامی والے اپنا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی واقعے سے ان سب کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان سب کو گندا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک، ایسے زمانے کے اندر ایسی خبریں اور ایسی اطلاعات سے اپنا دماغ خراب نہ کریں، اپنا ایمان ایسی چیزوں میں نہ لگائیں۔ گھنٹوں لوگ پارٹیوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے بحث کرتے ہیں، فلاں پارٹی اچھی ہے، فلاں پارٹی بری ہے، جناب یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، فلانا چل رہا ہے، نہ تم ان کو جانتے ہو نہ تم ان کو جانتے ہو، نہ اس کو جانتے ہو نہ اس کو جانتے ہو، جو اس نے یہ کہا ہے اس کا یہ بیان آیا، ارے بھی آپ کو کیا پتا؟ آپ کو صحیح بات بتاؤں، صحافی حضرات یہ طے کر لیں کہ میں نے اس کو گندا کرنا ہے تو وہ گندا کر کے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو ایسا گندا کر کے رہتے ہیں کہ بس ہمارے بھائی ہیں، ان سے پوچھو آپ کی نوکری آسان ہے مشکل ہے؟ یہ چاہیں گے تو بتائیں گے بہت مشکل ہے، ٹھیک؟ یہ چاہیں تو بتائیں بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک؟ آپ کا کام ہے، آپ اپنے کام کے حساب سے جو کرنا، آپ بڑا مشکل کرتا۔ میری فیملی کراچی میں پہلی مرتبہ آئی تو میں نے مسجد میں جمعہ پڑھایا، پہلی مرتبہ فیملی کے ساتھ پڑھایا۔ میں گھر گیا، کیا ہوا، اتنے زیادہ لوگوں کو جمعہ پڑھایا، نماز میں تو ایک صف ہوتی ہے، کوئی تھکاوٹ، یہ اتنے لوگوں کو جمعہ،
وہ پریشان ہوئی، اللہ اچھا ایسے ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کو جمعہ پڑھانے سے تھکاوٹ وہ دبا گیا، بیچاری پریشان ہو گیا، یہ ہوتا ہے اچھا زیادہ لوگوں کو جمعہ پڑھانے سے بندہ تھک جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، آپ اپنے کام کو مشکل ثابت کرو، آپ اپنے کام کو آسان ثابت کرو۔ تو دیکھو بھائی اللہ نے بڑی خوبصورت بات سمجھی، اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی ان جاءکم فاسق بنبأ، بھی کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے نا تو بھائی اس کی تھوڑی تصدیق کر لیا کرو، ٹھیک ہے، فتبینوا تصدیق کر لی، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر کی وجہ سے تمہیں شرمندگی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان بعض دفعہ کوئی بات کر دیتا ہے، بغیر تصدیق کے بات کر دیتا ہے، اس کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، اور بہترین والی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ چیز ہمیں سمجھا دی۔ اس کے بعد 4 ہجری کے اندر ایک اور واقعہ پیش ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں نا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ان کی اہلیہ تھی، ٹھیک ہے، تو ان کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ، بیٹے کی عمر تھی 6 سال، تو یہ 6 سال کے تھے، یہ کھیل رہے تھے، تو وہاں پر ایک مرغا تھا، وہ مرغا آیا اور اس نے چونچ ماری ان کی آنکھ کے اندر، جس سے آنکھ تو پھوٹ گئی، لیکن آنکھ میں کوئی ایسی بیماری آئی کہ جس کی وجہ سے شدید بیمار ہوئے، اور اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن آپ کے علم میں رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جیسے حضرت حسن و حسین آپ کے نواسے تھے، ایسے یہ آپ کے نواسے تھے، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی اکلوتی اولاد تھے۔ تو یہ جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں ان کا اس طریقے سے انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائی، حضرت عثمان نے خود ان کو قبر اطہر میں اتارا اور قبر میں دفن کیا۔ اس کے بعد 4 ہجری میں 3 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ہیں۔ ان نکاحوں کے واقعات کا سلسلہ یہاں سے میں عرض کروں گا، اور بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں۔ 4 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ قیسیہ، یہ بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو لقب دیا تھا ام المساکین۔ ام المساکین کہتے تھے، وجہ اس کی ہے کہ صدقہ بہت کرتے تھے، جو پیسے آتے صدقہ، جو پیسے آتے وہ صدقہ کر دیتی، اور انتہائی نیک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور 500 درہم، بعض روایت کے مطابق 400 درہم ان کا مہر مقرر ہوا۔ اصل میں ان کی پہلی شادی سیدنا طفیل بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، لیکن ان سے نباہ نہ ہو سکا اور طلاق ہو گئی، اور طلاق کے بعد ان کی شادی حضرت طفیل کے بھائی عبیدہ بن حارث سے ہوئی، اور عبیدہ بن حارث وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ تو یہاں سے آپ ایک عرب کی معاشرتی ویلیو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں طلاق ہونا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس سے آگے اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے، یعنی 1-2 واقعہ چھوٹے ہیں، تیسرا واقعہ لمبا ہے، تو جو تیسرا واقعہ ہے اس کے اندر آپ کو بڑی دلچسپ بات سمجھ میں آئے گی، نظر آئے گی کہ عرب کے اندر طلاق ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ انسان دشمنی کر لے۔ طلاق کا مطلب ہے کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی، اب ساتھ نہیں رہ سکتے، بات ختم، معاملہ ختم۔ آج نکاح ہونا بھی ایک بہت بڑا معاملہ بن گیا، اور طلاق ہونا بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا، یعنی ایسا بڑا مسئلہ بن گیا جس کی بنیاد دشمنیوں پر ہوتی ہے، کہ لوگ انہی کی بنیادوں پر خاندان کے خاندان دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہماری فیملی ویلیوز اس کی وجہ سے خراب ہو چکی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ طفیل بن حارث سے شادی ہوئی اور طفیل بن حارث سے طلاق ہو گئی، تو طفیل بن حارث کے بھائی عبیدہ بن حارث، ان سے ان کا نکاح، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا، یعنی بھائی کی متعلقہ سے بھائی نے طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد اس کی متعلقہ سے شادی کی۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ دل کتنے صاف رہتے تھے، تو اس سے نباہ نہیں ہو سکے، ضروری نہیں تو مجھ سے بھی نبھانا ہو، دوسرے بھائی نے نکاح کر لیا۔ تو یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی
یعنی اگر کوئی بندہ یہ کر لے نا وہ معاشرے میں بدنام ہو جائے گا، لگتا ہے چکر چلا ہوا تھا، اسی نے طلاق کروائی ہے، ویسا ویسا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اور عبیدہ بن حارث یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ ان کی بیوہ ہوئی، اور بیوہ ہونے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ لیکن زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں وہ خاتون ہیں جن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا۔ آپ کی دو ازواج مطہرات ایسی ہیں جن کا زندگی میں انتقال ہوا۔ پہلی کون ہے جی؟ پہلی کون ہے؟ بتاؤ نا بھائی، کون؟ آپ بھی بتاؤ بھائی۔ حضرت خدیجہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ میں بلوا اس لیے رہا ہوں کہ میں ایک دو قصے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے لفظ خدیجہ، دال یا جیم ہا، خدیجہ، ختیجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو ختیجہ پڑھ رہے ہیں، خدیجہ۔ میں ایک مرتبہ کوئی نوجوان تھے، ہمارے ساتھی آئی بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو ملوانے لے کر آئے۔ تو ایک لڑکے کا نام تھا عمر، عبد القدیر، لڑکے کا نام تھا عبد القدیر۔ تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے، تو میں نے اس کا ڈاکٹر قدیر خان کا نام سنا ہوگا؟ کہتے نہیں سنا۔ میں نے کہا بالکل واقعی نہیں سنا، مذاق کر رہے، آئی بی اے کا اسٹوڈنٹ، واقعی نہیں سنا، مذاق کر رہے؟ لگا نہیں میں نے نہیں سنا۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا پاکستان کے ایٹامک سائنٹسٹ ڈاکٹر قدیر خان؟ کہتے نہیں ہمیں تو کوئی بھی نہیں پتا۔ ہماری قوم ایسی ہے جو اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی، لیکن چھکے مارنے والوں کو بہت اچھے سے یاد رکھتی ہے۔ چھکے مارنے والے، گانے گانے والے، جو قوم کو تباہ کرنے والے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلو، ابھی تو ہٹا دیے، ایئرپورٹ سے باہر نکلو تو وہاں پر اسٹیچو بنے ہوتے تھے، اسٹیچو بنے ہوئے تھے، پتہ نہیں مجھے تو بھی شاہد آفریدی کا اسٹیچو بنا ہوا تھا، اور پتہ نہیں دو تین اور اسٹیچو بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا قوم کو کہیں تم سارے چھکے مارو، تمہارے اسٹیچو بنے گی۔ لیکن یہیں پہ ڈاکٹر عبد القدیر خان آتے ہیں، ان کے بارے میں بس یہ کہ وہ قوم کا غدار ہے۔ پاکستان کے ایسے ایسے ڈاکٹرز ہیں، ایسے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو 15 دن پاکستان میں او پی ڈی کرتے ہیں، 15 دن باہر ممالک میں او پی ڈیز کرتے ہیں۔ ایسے ایسے ڈاکٹر ہیں، پوری دنیا میں منگائے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، اور وہ دنیا میں جا کے سیٹل ہیں، پاکستان میں نہیں۔ این ای ڈی کے ایسے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ پینٹاگون اپنے ہاں نوکری کی آفر کرتا ہے۔ پاکستان میں اگر وہ 2-4 دن رہے تو بس گئے، ان کی جان بھی گئی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جیسے کہ کئی نوجوان جو کہ بک رائٹر ہیں، اکاؤنٹنگ کی کتابیں لکھیں جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں، وہ بیچارے پاکستان میں موبائل سنیچر کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں۔ کیا ہے ہمارے معاشرت کی ویلیوز کچھ بھی نہیں، تباہ ہو گئی۔ کیا ہے کہ ہمارے ہاں صرف وہ اس کو سیکورٹی ملے گی جو کرکٹ کے گراؤنڈ میں چھکے مارتا ہے یا کوئی اچھے طریقے سے گانے گاتا ہے، بس وہ ہے ہمارے ہاں ہیرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات۔ بات پتہ نہیں کدھر سے نکل گئی، لیکن یہ میں ہر دوسرے چوتھے دن روتا ہوں کہ بھئی کوئی کام کی، آپ نوجوان بچے بیٹھے ہو، کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے نا، کوئی کام کی چیز کرنا۔ قوم کو چھکے مارنے والے نہیں چاہیے، اللہ کی قسم نہیں چاہیے۔ قوم کو گلوکار نہیں چاہیے، اللہ کی قسم نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے۔ وہ زیادہ سے زیادہ چلے گا تو سوشل میڈیا پہ چلے گا، اس کے انسٹاگرام پہ فالوورز ہوں گے۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا اس سے بہتر کوئی بندہ آیا تو آپ بھی اس کو چھوڑ دو گے، اور آپ کو بھی لوگ چھوڑ دیں گے۔ جب اس سے بہتر بندہ آیا تو بھئی کام کرو، ایسا کام کرو جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو، ملک و قوم کو فائدہ ہو، آپ کے دین کو فائدہ ہو، آپ کی آخرت کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج یہ ہماری اسکرین پر ہیں، 1-2 سال کے بعد دوسرا بندہ آ جائے گا، پھر 2-4 سال کے بعد تیسرا بندہ آ جائے گا۔ تو ایسے ہی ریپر کیوں بنتے ہو؟ ٹافی بنو، جس کو دیکھ کے منہ میں پانی ہے۔ ریپر بننے سے کیا فائدہ؟ بات واضح ہے جی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں میاں بیوی تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی ایسے تھے کہ مدینے میں
اگر میں تھوڑی ایک ایسی زبان میں بات کروں جو عام زبان ہے، تو ان دونوں کی محبت، دونوں کی لو اسٹوریاں مدینے میں چلتی تھی ہیں؟ ہاں، بازاری زبان، اگر بازاری زبان کہوں تو ان کی لو اسٹوریاں مدینے میں چلتی تھی. جو کتابوں میں لکھا ہے ان دونوں کی محبتوں کی مثالیں دی جاتی تھی. جو اصل لفظ ہے وہی ہے، محبتوں کی مثالیں دی جاتی. ہمارے معاشرے میں محبت کی مثال کو لفظ سمجھا نہیں جاتا. یعنی لوگ کہتے تھے اللہ تجھے ابو سلمہ جیسا شوہر دے، اور مرد کو کہتے تھے اللہ تجھے ام سلمہ جیسی بیوی دے. یعنی وہ ایسی محبت کرنے والی بیوی، وہ محبت کرنے والی، جیسے ہمارے کہا لیلا مجنو کی محبت. تو لیلا مجنو تو بعد کے لوگ ہیں نا. تو مدینہ میں ان دونوں کی مثال ہے، ام سلمہ ابو سلمہ، ام سلمہ ابو سلمہ. تو یہ دونوں آپس میں ایسے محبت کرتے تھے، ان کی محبت کی کہانیاں سنائی جاتی تھی. یعنی ایسی محبت تھی. تو ایک مرتبہ یہ دونوں بات چیت کر رہے تھے، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، یہ دونوں بات چیت کر رہے تھے. تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بات سنی ہوئی ہے، اور وہ بات یہ سنی ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت نکاح نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں وہی شوہر دیتے ہیں. لہذا اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی کبھی نکاح مت کرنا. تو حضرت ابو سلمہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تم نکاح لازمی کرو گی، اور اللہ سے دعا کرو گی کہ اللہ تمہیں مجھ سے بہتر عطا فرمائے. تو ام سلمہ کہنے لگی کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ سے بہتر کوئی شوہر مجھے مل سکے. ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے بہتر کوئی، کہ جس بندے کی مثالیں دی جاتی ہیں اس سے بہتر تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا ہوا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عہد میں شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا، اور یہ بیوہ ہو گئی. اور بیوہ ہونے کے بعد ان کی عدت مکمل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ شادی کے بہت سارے پیغام، کیونکہ عورت ایسی تھی جو کہ آئیڈیلائز تھی، پورے مدینے میں آئیڈیلائز، وہ آئیڈیل خاتون تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عدت پوری ہوتے ہی نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت ام سلمہ نے ٹھپ منع کر دیا. حضرت عمر فاروق نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے ٹھک سے منع کر دیا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا بعض روایت کے مطابق حضرت عمر ابن خطاب کے ہاتھ، اور بعض روایت میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے ہاتھ. تو آپ نے پیغام میں نکاح بھیجا تو کہا میں اللہ کے نبی کا قاصد بن کے آؤں. تو میں مرحبا برسول اللہ و برسولہ، میں اللہ کے رسول اور ان کے قاصد کو مرحبا کہتی ہوں، آئیے بتائیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پیغام نکاح، آپ کا پیغام نکاح حاطب بن ابی بلتہ زیادہ روایت کے مطابق یہ ہیں، اور چند روایت کے مطابق حضرت عمر. تو پیغام نکاح لے کر آئے تو حضرت ام سلمہ نے منع کر دیا، کہنے لگی کہ میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں. وجہ اس کی کہ میری 3 باتیں ہیں، 3 وجوہات ایسی ہیں جو میں اس کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتی. پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے. چنانچہ اسی غیرت کی بنیاد پر میں نے، حضرت ابوبکر کے 2 نکاح تھے تو میں تیسری بیوی نہیں بن سکتی. حضرت عمر کے بھی 3 نکاح تھے، میں چوتھی بیوی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے 4-5 نکاح تھے، تو میں 5ویں بیوی کیسے بنوں گی؟ تو میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے. چنانچہ میں اکیلا شوہر اور اکیلی میں، بس میں اس طریقے سے رہ سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، اور آپ کی جو دوسری ازواج ہیں ان کے بچے نہیں ہیں، اور میرے بچے موجود ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کا بوجھ کسی کے اوپر پڑے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ میرے کوئی اولیاء یہاں موجود نہیں. تو جب میرے اولیاء موجود نہیں ہیں
تو آپ مجھ سے نکاح کریں گے تو منافقین، یہودی وہ یہ بات کہیں گے کہ اکیلی عورت دیکھی تو ڈورے ڈالے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ کے بارے میں لوگ ایسی بات کریں گے، یہ مجھے پسند نہیں۔ تین بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ بعض روایت کے مطابق ایک چوتھا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، یعنی دیگر ازواج مطہرات کی حضرت حفصہ کی عمر تھی کوئی 21-22 سال، حضرت عائشہ کی عمر تھی کوئی 14-15 سال، اور حضرت ام سلمہ نہیں حضرت زینب کی عمر تھی کوئی 26-27 سال، تو اور ان کی عمر تھی 33 برس۔ تو کہنے لگی کہ میری عمر زیادہ ہے، اللہ کے نبی کو تو اور اس سے زیادہ صحت مند اور جوان لڑکیاں مل جائیں گی، میری کیا ضرورت؟ تو ایک روایت کے مطابق یہ چوتھی بات بھی کہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ سے فرمایا کہ میری طرف سے جواب دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہنے لگی کہ میں غیرت رکھتی ہوں کہ دوسری عورتوں کو میں قبول نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری اس غیرت کے اندر برداشت کا مادہ پیدا فرما دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، جو تمہارے بچے ہیں ان کی کفالت میں خود کروں گا، جب میں محمد ہو کے کفالت کرنے کو تیار ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تیسری بات، تمہارے اولیاء اقفا نہیں ہیں تو منافقین ایسی ایسی بات کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے اولیاء اقفا موجود نہیں ہیں، آج اگر وہ موجود ہوتے یا جو تمہارے اولیاء مکہ میں ہیں ان کو جب پتہ چلے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح میں لے لیا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ بقیہ جو بات منافقین کا جاؤ بھاڑ میں منافقین کو ایک طرف رکھو، صحیح، یعنی یہ روایت میں نہیں ہے، میں اس کو کہ آپ نے منافقین کی بات کے وقت تعرض بھی نہیں فرمایا۔ اور تیسری جو چوتھی جو عمر کی بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی عمر کی کیا بات ہے، تمہاری عمر تو 31-32 سال، میری عمر تو تم سے زیادہ ہے، لہذا عمر کی بات تمہارا کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ جب یہ چاروں باتوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تو حضرت ام سلمہ نے اس کو بالکل قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی۔ 400 سے لے کے 500 درہم جو ہے وہ مہر مقرر ہوا۔ یہ روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان کی روایت، اما قولو کی انی امرات غیرہ فاسأل اللہ ان یذهب غیرتک کہ اللہ تیری غیرت کو ختم کر دے گا۔ دیکھو میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں آپ، میں یا کوئی مسلمان، چھوڑو مسلمانوں، کوئی سمجھدار آدمی، کافر بھی ہے سمجھدار آدمی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے 55ویں سال میں ہیں، ٹھیک ہے، عمر کے 40ویں اور عمر کے 50ویں سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے سے 15 برس بڑی عورت کے ساتھ زندگی گزاری، ٹھیک ہے، 15 برس جوانی کے 25 برس، جوانی کے 25 برس اپنے سے کتنی بڑی عمر کی عورت سے گزاری، ٹھیک ہے، اور 55 سال کی عمر میں آ کے وہ ڈیسپریٹ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ایسا ہونا پاسبل ہے؟ ایسا کوئی سمجھدار آدمی سوچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو ایک بات سمجھائی جائے، عورت کا اکیلا رہنا بالکل ٹھیک نہیں۔ کوئی شادی شدہ، کوئی مطلقہ، کوئی بیوہ عورت اکیلی رہے گی تو یہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنے گی۔ وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، لیکن اس کے دائیں بھی مرد غلط نظر سے دیکھے گا، بائیں بھی مرد غلط نظر سے دیکھے گا، جس دفتر میں جائے گی وہاں پر بھی مرد غلط نظر سے دیکھے گا۔ آپ نہیں دیکھتے، آپ شریف آدمی، لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جو غلط نظریے سے دیکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک نہیں داستانیں ہیں، اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو کہ اکابرین امت ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کو ایک رکشے والا بھی غلط نظر سے دیکھتا ہے، بالکل دیکھتا ہے غلط نظر سے، یہ ہمیں تو آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، تھوڑی سی ضرورت ٹھیک ہے اس کی نہیں ہوئی، لیکن اس کو کل موقع ملے، دیکھو وہ ضرورت کیسی دکھاتا ہے۔ جب تک تو موقع نہیں ملتا اس وقت تک تو وہ ایک سائڈ پر ہے، جیسی موقع ملے گا دیکھنا وہ کیسے کرے گا۔ اور یہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں، حقائق ہیں، حقائق ایسے بڑے بڑے حقائق ہیں آپ سوچ نہیں سکتے
جیسے جیسے آپ اپنے سوچ کا دائرہ کار بڑھاؤ گے ویسے ویسے معاملات بڑھتے چلے جائیں گے. کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو طرز ہے، انہیں وہ عورت ام سلمہ رضی اللہ عنہ منع فرما رہی اور آپ باقاعدہ جواب دینا. میرا عربی پڑھ کے سنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کسی کو شک نہ ہو یہ پتہ نہیں کدھر سے باتیں اٹھا کے لا رہا ہے. صحیح ابن حبان کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی، آپ کے پاس عورتوں کی کمی ہے. میں وہ ساری روایت یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کیونکہ وہ بھی سمجھانی پڑیں گے، سمجھانے میں بہت وقت نکل جائے گا. میں اس موقع پہ اس موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، اس واقعے سے ہٹنا نہیں چاہتا. اللہ کیا سمجھے آپ؟ جب عورت متعلقہ ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ معاملات ہوں، ہاں بہن تیرے لیے ہم ہیں، تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ نے آج تو کہہ دیے لیکن کل اس کے ساتھ کیا ہونا ہے آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، وہ اکیلے گھر میں رہ کے اس کے دماغ میں کیا چیزیں چلتی ہیں، اس کی سوچوں میں کیا چیزیں چلتی ہیں، اس کے حالات و معاملات کیا ہوتے ہیں، کوئی بندہ اکیلا نہیں سمجھ سکتا. ایک عورت مرد سے 6 گنا زیادہ حساس ہوتی ہے، 6 گنا زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. اگر وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ایک آدمی اس کو غلط نظر سے دیکھو اس کو پتہ چل جاتا ہے. پوچھ لینا اپنی بیگمات سے، اس کو پیچھے بیٹھے ہوئے پتہ وہ مڑ کے دیکھے گی کہ یہ بندہ مجھے غلط نظر سے دیکھ رہا ہے. تو جب وہ اس قدر سینسیٹیو ہے تو دیگر چیزوں میں حساسیت اس کی کیسی ہوگی، کس درجے کی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نقطۂ نظر سمجھنا صحابہ کرام نے سمجھا، تابعین نے سمجھا اور امت آج تک سمجھتی آ رہی ہے. تو یہ معاملہ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے. میرے پاس 11 بہنیں 9 بھائی، 11 بہنیں 9 بھائی. 3 بھائی میرے پاس آئے، ان کی بہنوں نے میرے پاس بھیجا، جی والد صاحب ہیں اور وہ ڈیسپریٹ ہوئے پڑے، ابھی یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. تو میرے پاس میں نے کہا بھائیوں کو بھیجے، میرے پاس بھیجا. میں نے مجھ سے کافی بڑی عمر کے سفید داڑھی ہوئی تھی، میں نے یہاں سے باہر لے کے گیا. میں نے کہا مجھے آپ لوگوں پہ انتہائی غصہ ہے، آپ بیٹا ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے، بہت غلط کر رہے. تو کیا ہوا؟ آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ والد اس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور شکایتیں آپ لگاتے ہو. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بوڑھے آدمی کو اس وقت ساتھ کی ضرورت ہے، اس کو نکاح کی ضرورت ہے. ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس لیے تو مولوی صاحب کے پاس آتے نہیں تھے، الٹی باتیں کرتے، بیوقوفوں والی باتیں کرتے. یہ کیا اس عمر میں جا کے وہ کیا شادی کریں گے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، اس نے اپنی ٹانگیں دبانی، تمہاری بیوی دبائے گی؟ اور تم کتنی دباتے ہو اپنے والد کی ٹانگیں؟ ٹھیک ہے، جو ٹانگیں تم دبا لو گے، اس کا لڑائی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ڈانٹنے کا دل چاہ رہا ہے، جس کو ڈانٹے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ ابھی تو آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ بڑی عمر میں جاؤ گے اور جب آپ کو اریٹیشن ہوگا، آپ کا جی چاہے گا کسی کو کھری کھری سناؤ. بیٹے کو سناؤں گا تو بھاگ جائے گا، بہو کو سناؤں گا تو یہ میرے بیٹے کو تنگ کرے گی، کروں تو کیا کروں؟ ڈپریشن میں چلے جاتے اور اس کا ڈپریشن آپ یقین کریں سوچ نہیں سکتے. اس کا جی چاہتا ہے کوئی گولی ملے کھاؤں اور مر جاؤں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بڑھاپے میں نکاح کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کی ضرورت، جس کو بندہ اپنے دل کا غم سنائے، دکھڑا سنائے. اس کو پتہ ہے میرا بچہ بہت اچھا ہے لیکن اس کا دل چاہ رہا ہے بچے کو سناؤ. اب وہ بچے کو سنائے تو بیوی کو کہتا ہے کہ میرا دل جی ایسا ہے ویسا ہے. ایک دفعہ سنائے گا اس کا غصہ نکل جائے گا. اس کو شریک حیات چاہیے، ساتھی چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا 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 نہیں سمجھایا. لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں تنہائی کی زندگی ہے ہی نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، تنہائی کی زندگی اسلام میں ہے ہی نہیں. کیا اتنی اہم چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کی ضرورت تھی، کچھ سوچ میں آتی ہے کسی کے بعد؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پیغام بھیج رہے ہیں. اور کس کو بھیج رہے ہیں؟ حضرت عمر کو اور بڑے بڑے صحابہ کو بھی. یہ دونوں بدری صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے. اور پھر حاتب بن ابی بلتع بدری صاحب ہے. فتح مکہ پہ ان کا جو واقعہ تھا بڑا مشہور واقعہ ہے، حاتب بن ابی بلتع. تو سمجھو بھائی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جو معاملات کیے ایک ایک نقطے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. سمجھ لو بھائی، آگے بڑھے بھائی. چلو جی، تو جزاک اللہ خیر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح تھا اس میں بڑی حکمت تھی، بڑی حکمت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ خواتین میں بے حد مقبول تھی، خواتین ان سے تعلیم و تعلم کے لیے کثرت سے آتی تھی، چنانچہ 378 روایات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ 378 آیات بڑے بڑے صحابہ سے منقول نہیں ہیں، یہ 378 روایات بہت بڑا عدد ہے۔ تو حضرت ام سلمہ سے یہ 378 روایات موجود ہیں۔ 59 ہجری میں بعض روایت میں 61 ہجری میں حضرت ام سلمہ کی وفات ہوئی اور ترویج دین کی ہے۔ اس کے بعد جو آج کا ہمارا آخری واقعہ وہ تھوڑا تفصیلی ہے، تھکے تو نہیں بھی، بور تو نہیں ہو گئے؟ اوپر اوپر سے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں، اندر سے کیا کہیں؟ سناؤں؟ یہ بھی شادی کا واقعہ ہے تو شادی کے واقعہ تو صبح تک سناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عرب کے اندر نکاح میں ایک چیز غلط پائی جاتی تھی، اور اس غلط چیز کے اندر بات تھی قومیت، قومیت کی۔ دیکھو نکاح کے لیے قوم ایک ہونا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، قوم ایک ہونا اچھی بات ہے۔ پنجابی پٹھان سے شادی کرے گا نا تو پٹھان پنجابی کے سامنے بیٹھ کے کر غیبتیں کر برائیاں اپنا پیٹ ہلکا کر لے گا، اور بیچارے پنجابی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر پنجابی جو شروع ہوگا تو پنجابی جب گالی نکالتے نا تو 3 دن تک اس کا نشہ رہتا ہے، کوئی اتنی بڑی گالی ہے، 4 دن کے بعد تو جا کے سمجھ میں آتی ہے یار یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اور پنجابیوں کی جگت جو ہوتی ہے وہ ایسی خطرناک جگت ہوتی ہے۔ ہمارے تو اسکول کے اندر ایسے خطرناک مقابلے ہوتے تھے، وہ جگت سمجھتے ہو؟ جگت اب کیا کہوں میں، کیا ہوتی ہے؟ نہیں حضرت اب تو کیا بتاؤں، جیسے بطور مثال ایک آدمی ہے لمبا، ایک آدمی لمبا ہے، اس کو کہوں اوئے، اس کو کہو اوئے مکئی کے بھٹے ادھر آ۔ اب کوئی بندہ پریشان ہے تو اس کو کہے او میت کی پرچی ادھر آ۔ کوئی بندہ ہنس رہا ہے تو اس کو کہے کوئی ٹرین کے انجن ادھر آیا۔ کوئی بندہ اونچا کر یار، ایک آدمی ہمارے ساتھی تھا، وہ بہت اونچا بولتا تھا، شروع ہی اونچا ہوتا تھا، سٹارٹ سے اونچا ہوتا تھا، تو اس کو کہتے کوئی قبرستان میں اذان دینے والے۔ وہ جب چپ ہوتا کہتا ہے شکر ہے گیزر بند ہو گیا، شکر ہے جنریٹر بند ہو گیا۔ پنجابی تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو ایک قوم ہونا اچھی بات ہے، اور اسی طریقے سے مقامات و مرتبہ ایک سٹیٹس ایک ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہی سب کچھ ہو جانا صحیح نہیں۔ چنانچہ میں کئی لوگوں کے حالات جانتا ہوں، خاندان جانتا ہوں کہ فیملی سٹیٹس کی وجہ سے شادی تو راجپوتوں میں کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنی، اور بیٹھے ہوئے ایک خاتون کا میرے پاس ہونا ہے، میری بیٹی یہ کرتی ہے اور ایسی ہے ویسی ہے فلانا اور دماغ کا اور ایسا ویسا، اس کا رشتہ نہیں ہوتا، بہت پریشانی فلانا۔ میرے سے کافی پرانا تعلق تھا، تو میں ایک ساتھی آتے تھے یہاں پہ، ابھی دبئی میں ہوتے ہیں، تو میں نے ان کا پروفائل میں نے کہا بھی اس سے کر لو، اچھا لڑکا ہے اور دیندار ہے، سمجھدار ہے، بہت شریف، بہت ہی زیادہ شریف، تو اب اس سے کر لیں، سمجھدار لڑکا ہے، 10-15 سال سے مجھ سے مشورے میں ہے، ہر چیز پوچھ کے کرتا ہے۔ تو دیکھیے پاکستانی ایسا حساب سے ماشاءاللہ اس کی کوئی 14 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ کہتے ہیں صحیح تو ہے، لیکن اصل میں ہم اردو اسپیکنگ میں کرتے ہیں، ہم اردو اسپیکنگ میں، وہ کون سا پنجابی اسپیکنگ ہے، اس کے امی ابو پنجاب سے آئے، وہ بچپن سے یہاں رہ رہے، لیکن چونکہ یہ ہے بیٹھے میں، پھر 3 دن بعد لگتا ہے میری بیٹی کے اوپر بہت بڑا جادو ہے۔ میں نے کہا جی تعویذ ہے آپ کی بیٹی کے اوپر، بہت خطرناک تعویذ۔ تو میں نے کہا ابھی مجھے پتا چلا ہے بہت خطرناک ہے۔ کس نے کرا؟ میں نے کہا آپ نے کروایا ہوا، اور کسی نے نہیں کرا، آپ نے کروایا۔ نہیں ایسا تو نہیں، میں نے کہا ایسا ہی ہے، آپ نہیں تعویذ کیا، وہ کس نے تعویذ کیا؟
مجھے کوئی حق مہر کے پیسے مجھے تو نہیں دینے تھے، آپ نے بھی ٹھیک۔ تو دیکھو بھائی کیا بات کر رہا تھا، ہم لوگ محض اس چیز کو تو چنانچہ عرب میں یہ چیز بہت زیادہ تھی۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ دلچسپی سے نہیں سنتے، آپ لوگ آگے آگے آ جاؤ تھوڑا سا، آپ آگے آ جاؤ، آپ کی شادی نہیں کروں گا، ویسے ہی واقعات سنا رہا ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو میں سب سے آگے آگے بیٹھوں گا۔ عرب کے اندر ایک رواج، عرب کے اندر ایک معاملہ تھا، وہ یہ تھا اگر کسی کا کوئی گھوڑا ہے نا، گھوڑا ہے تو اس گھوڑے کا بھی نام ہوتا تھا، سمجھ رہے ہو؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے پہ سواری کی، اس گدھے کا نام تھا یعفور اس گدھے کا نام تھا۔ تو عرب میں گدھوں کے نام بھی ہوتے تھے، بکریوں کے نام بھی رکھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ بکریوں کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چھڑی تھی نا، اس چھڑی کا نام تھا محجن، وہ جس درخت سے کاٹی تھی اس درخت کا بھی نام تھا، پھر وہ درخت جس درخت سے قلم لی گئی تھی اس درخت کا بھی نام تھا، سمجھ؟ تو عرب میں نسب بڑا اہمیت کا حامل ہوتا تھا، بہت زیادہ اہمیت۔ تو حضرت زینب بنت جحش یہ بڑے عالی نسب کی عورت تھی، قریش مکہ سے تعلق تھا اور بڑے عالی نسب کی خاتون تھی۔ اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ، ان کا نسب کیا ہونا، یہ غلام تھے، ٹھیک ہے؟ جب غلام ہے تو پھر یعنی نوکر کا کیا حسب نسب ہوگا؟ آپ کے گھر میں کوئی پلیٹیں صاف کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کا کیا حسب نسب ہوگا، ہے نا جی؟ تو یہ میں نے مثال کے طور پر، حضرت زید تو بڑے اونچے عالی مقام کے آدمی، تو حضرت زید بن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ جب آزاد کردہ غلام تو یہ بہت بڑا بٹا تھا، ایک بہت بڑا عیب تھا جو لگ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ چونکہ باہر سے آئے تھے تو عرب کی رنگت نہیں تھی ان کے اندر، رنگت میں وہ خوبصورتی نہیں تھی، چہرے میرے کے حساب سے ایسی خوبصورتی نہیں تھی۔ اور جیسے بطور مثال کوئی شخص اندرون سندھ سے آئے، اور کوئی شخص یہاں شروع سے کراچی میں رہ رہا ہے، تو دونوں کو بیٹھنے میں دیکھنے میں ہی فرق ہوگا، ہاں یار یہ اور ہے یہ اور ہے، دیکھنے میں فرق نظر۔ تو حضرت زینب بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ تھی مکہ خالصتاً عرب تھی، اور حضرت زید بن حارثہ باہر سے آئے تھے، تو نہ حسب ہے، ٹھیک ہے، نہ وجاہت ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں ہی نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہیں نہیں تو دونوں کے نکاح کا بنتا نہیں تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے اندر یہ رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ عرب کے اندر یہ چیز ختم ہو کہ محض حسب نسب کی وجاہت کی وجہ سے معاملہ ہو نہیں، بلکہ اپنے تقوی اور للہیت کی بنیاد پر معاملات ہوں، کیونکہ حسب نسب سے رشتے چلیں گے ضروری نہیں، ٹھیک ہے، لیکن تقوی اور للہیت کی بنیاد پر رشتے چلا کرتے ہیں، آپس میں کمپیٹیبلٹی ہونا ضروری ہے، محض کوئی حسب نسب خوبصورتی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کا پیغام حضرت زینب بنت حارثہ کو بھیجا، اور حضرت زینب بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان سے نکاح کیوں کروں؟ نمبر ایک تو یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنی میں خوبصورت ہوں، کیونکہ اس وقت پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں تھا، یہ اتنے خوبصورت نہیں ہے جتنی میں ہوں، ان کا وہ عالی خاندان نہیں ہے جتنا میرا ہے، اور یہ اتنی مالدار نہیں ہے جتنی مالدار میں ہوں، جب یہ سب کچھ ہے تو میں اس سے نکاح کیوں کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور، کہا رسول اللہ میں ان کو پسند بھی نہیں کرتی، یہ تین چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، چوتھی چیز چلو میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں، لیکن میں ان کو پسند بھی نہیں کرتی، یعنی مجھے یہ اچھے بھی نہیں لگتے کہ میں ان کو بطور شوہر قبول کروں، میں ان کو پسند نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلا فانکحیہ، نہیں تم اس سے شادی کرو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کے حضرت زینب کہنے لگی کہ چلے میں سوچتی ہوں، آپ فرما رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں۔ پھر ایک روایت میں حضرت زینب نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا یا رسول اللہ کیا واقعی آپ اس بات پہ رضامند ہیں کہ میں زید سے نکاح کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم فإنی قد رضیتہ لک، میں اس بات پر تیرے لیے راضی ہوں، بالکل تم نکاح کرو۔ تو حضرت زینب فرمانے لگی ٹھیک ہے میں سوچتی ہوں۔
تو اسی وقت قرآن کی آیات نازل ہوئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن اور مومن کو اس بات کا اختیار نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ وہ اس بارے میں اپنا خیال لڑانا شروع کر دے، یہ ان کے لیے بالکل مناسب نہیں. چنانچہ حکم ربانی ہوا، حضرت زینب نے حضرت زید سے نکاح کی حامی بھر دی، اور پھر حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوا. 10 دینار، 60 درم، اوڑنی، چادر، سرا اور 60 مد اناج اور 10 مد کھجوریں، یہ مہر کے طور پر رکھی گئی. چنانچہ جیسے ہی یہ نکاح ہوا تو آپ دیکھیں، میں نے پہلے جو بات کی، اس سے پیچھے جو بات کی، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو اٹھاؤ یار، اٹھ جاؤ یار، کوئی بات نہیں. آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جو سر ٹانگوں میں دے کے بیٹھے ہوئے یہی سوچ رہے ہو پتہ نہیں میرا کب ہوگا، دوسروں کی شادیوں سن کے بیٹھا ہوں. آپ کے ابا ہیں ہی نہیں، وہ بھی سن رہے ہوتے، ان کو کہوں گا یار فرصت مذاق کروں اس کو جگانے کے لیے، چلا پورا دن عبادت کیے تھکا ہوا ہے. تو بس یہ آخری واقعہ انشاءاللہ اس کو سنا کے ختم کروں گا. تو دیکھو ابھی آپ چھوٹے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو ہو سکتا ہے میری باتیں سمجھ میں نہ آ رہی، لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا، یہ باتیں آپ کی بنیاد میں آج پڑ جائیں گی، تو آپ کی بنیاد انتہائی مضبوط ہوگی، کوئی چاہ کے بھی آپ کو ہلا نہیں سکے گا. دیکھو فلسفہ نکاح کتنا اہم ترین ہے، کتنا اہم ترین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کہہ رہی ہے میں سوچتی ہوں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، خبردار سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. کتنا ضروری، کتنا جلدی، کیا ایمرجنسی مچائیے، ایمرجنسی میں عام زبان میں کہا جائے ایمرجنسی مچائیے کہ کوئی ضرورت نہیں سوچنے کی. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس بات ختم. اللہ کتنا ضروری معاملہ ہے. ہم سمجھتے صرف نماز عبادت ہے، ہم سمجھتے صرف روزہ عبادت ہے، یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری والی عبادت ہے جو کہ اللہ کے نبی بار بار ایک چیز کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، اور پے در پے واقعات ہیں. دیکھو درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک بچے کے وفات کا ہے، میں نے وہ بھی سنایا. کس قدر پے در پے واقعات، کس قدر اہمیت ہے اس چیز کی، آپ ذرا سمجھیں. چنانچہ آپ دیکھو جب عرب میں اس وجہ سے بہت سے نکاح رکے ہوئے تھے کہ بھئی چونکہ برادری کا نہیں ہے، یہ اس نسب کا نہیں، تو حضرت زید اور حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تو یہ بندھن ٹوٹ گیا کہ بھئی خاندان ایک ہونا چاہیے، حسب نسب ایک ہونا چاہیے، نہیں نکاح کے لیے یہ چیز کوئی ضروری نہیں، کوئی بس دین اسلام ایک ہو، آگے بس کافی ہے، چلو جی آگے بڑھو آگے بڑھو. تو یہ کتنی بنیادی چیز ہے. آگے دیکھیں آگے کیا معاملات ہوئے. حضرت زید بن حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. جیسے آج کل میری ایک بہن بنی ہوئی ہے، عورت کہتی میرا وہ ایک بھائی بنا ہوا ہے میرے بھائیوں کی طرح، ٹھیک ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارث کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور آپ نے اعلان فرمایا تھا، پورا واقعہ میں بہت پہلے سنا چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا. تو اور عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو بیٹا بنا لیتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں متبنہ، عربی میں کہتے ہیں متبنہ. تو جو بیٹا بناتے تھے تو پھر اس کی بیوی کے لیے بندہ سسر ہوتا تھا، اور اس کا نکاح اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا تھا. اس کی مال میں سے وارث بھی ہوتا تھا، اور وہ بیٹا بھی مال میں سے وارث ہوا کرتا تھا، یعنی اصلی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. اللہ نے دھچیاں توڑی، اس معاملے کی دھچیاں توڑی کہ جو حقیقت کے برخلاف چیز ہے، صرف منہ کے بولنے سے ہے، وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں. جس چیز کو اللہ نے رشتہ بنایا وہ رشتہ چلے گا، جس چیز کو اللہ نے رشتہ نہیں بنایا وہ رشتہ نہیں چلے گا. اس سے ایک اور بات بتاؤں، تجربے کی بات بتاؤں، مسئلہ نہیں ہے، تجربے کی بات بتاؤں. بعضی عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بعضی عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ یہاں سے بچہ پکڑ کے اپنی اولاد بنا لیتی ہیں، کچھ انجیکشن لگا لیتی ہیں، اس سے ان کا دودھ اتر آتا ہے، چلو جی وہ ہمارا بیٹا ہو گیا. اس کے مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب تک حقیقی اولاد نہیں ہوتی ویسی محبت پیدا نہیں ہوتی. ایسا ہے، سمجھ رہے ہو؟ حقیقی اولاد نہیں ہوتی تو ویسی محبت نہیں ہوتی. جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو یہ اولاد الگ ڈپریشن میں ہوتی ہے،
اس ماں باپ کے بھی خلاف ہوتی ہے اور اس ماں باپ کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، جن بچیوں کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی ان کو بڑی تکلیف سہنی پڑتی ہے، پریشانی سہنی پڑتی ہے۔ اس کے حوالے سے مشورے کے بغیر کبھی بچہ گود نہیں لینا چاہیے۔ چنانچہ متبنہ، یہ متبنہ یعنی بچہ گود لینا، حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے گود لیا ہوا تھا، یعنی گود تو نہیں لیا تھا لیکن اپنا بیٹے کا اعلان کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد اب یہی سمجھا جاتا تھا جو زید بن حارثہ کی بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوہر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کو توڑا۔ توڑنے کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب کا جو یہ نکاح ہوا، یہ نکاح 1 یا 1.25 سال چلا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، لیکن یہ نکاح زیادہ چل نہیں سکا کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی اونچے مرتبے اور شان والی خاتون تھی، اور حضرت زید اس اونچے مرتبے اور شان کے نہیں تھے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے کسی سیٹھ کی اولاد کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے تو ایک عام آدمی کی اولاد کو مقام حاصل نہیں ہو سکتا، ایسا ہے نا، ایسا۔ تو حضرت زینب کا معاملہ ایسا تھا کہ مشہور تھی، لوگ جانتے تھے، ان کا علم و فضل تھا، ان کی سمجھ اور فہم تھی۔ حضرت زید ویسے نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے وہ ایک اس درجے کا آدمی ہے، وہ عزت زیادہ مانگتا ہے، اور جب وہ اس کو اس درجے کی عزت ملتی ہے تو وہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے۔ چنانچہ ان کا معاملہ نہیں نبھا۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی بار بار حضرت زید کو فرماتے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ بالآخر مجبور ہوئے، معاملہ چل نہیں سکا کہ مرد کو جب عورت کچھ سمجھانے بیٹھ جاتی ہے نا تو مرد اپنی حقیقت محسوس کرتا ہے۔ یہ بات پکی ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ اپنے شوہر کو کبھی مت سمجھانا، اپنے شوہر کی استانی مت بن کے مت رہنا، اپنے شوہر کا موبائل کبھی مت چیک کرنا، اپنے شوہر کی جاسوسی کبھی مت چیک کرنا۔ میں نے اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا تو 2 نمبر آتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ 2 نمبری کرتا ہے، یہ دیکھو نا موبائل اس کا گواہ کر رہا ہے۔ ارے آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے، نہیں کر تو رہا ہے، ارے بھائی وہ آپ کے ساتھ تھوڑی کر رہا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے، آپ کے ساتھ تھوڑی کر رہا ہے۔ 2 نمبری وہ کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ تھوڑی کر رہا ہے۔ وہ ایک تھتھا تھا نا، تھتھا، وہ ہوٹل میں گیا تو یہ ویٹر آیا، اس نے کہا ویٹر کھانا لے گیا، تو یہ بھی تھتھا بن کے آیا، ویٹر تھتھا بن کے آیا۔ اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کیا کھاؤ گے، یہ کہتا ہے میں بھی تھتھا یہ بھی تھتھا، چلو چلے گا۔ یہی ویٹر دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس سے صحیح آرڈر لے رہا ہے، اس کو غصہ چڑھا، تو میری نقلیں اتار رہا ہے، کہتے نہیں میں اس کی اتار رہا ہوں، تیری تو نہیں اتار رہا، سمجھے بھائی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، جو عورت اپنے شوہر کی جاسوسی کرتی ہے اس کا گھر ضرور ٹوٹتا ہے، ضرور ٹوٹتا ہے۔ آج تک کا یہی تجربہ ہے ہمارے بزرگوں کا، بڑوں کا، سمجھ رہے ہو۔ بیوی جب اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے مقابلے پر، اس کو شکست ضرور ہوتی ہے، ضرور بھی ضرور، چاہے وہ کتنی دیندار ہو اور چاہے وہ کتنی دنیا دار ہو۔ ٹھیک، مرد کو آپ کبھی مرغا نہیں بنا سکتے، آپ اس کو ٹیڑھا کر کے چلاتے، کہیں نہ کہیں اس کی غیرت جاگے گی اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے گا، تب آپ کا گھر تباہ ہوگا، زندگی خراب ہوگی۔ یہ جو فیمنزم کا سسٹم بن گیا ہے، یہ جو 8 مارچ پہ عورتوں کو غلط قسم کا موٹیویٹ کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے، عورت کو مرد کے سامنے کھڑا کر دو، بس طلاقیں خود ہی ہوں گی، گھر خود ہی برباد ہوں گے، معاملات خود ہی ہوں گے۔ یہی دیکھا ہے کہ مرد نکما نٹھلا ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے، عورت جناب کبھی یہاں سے مانگ کے لا رہی، کبھی یہاں سے مانگ کے لا رہی، کبھی یہاں سے مانگ کے لا رہی ہے، سب کچھ عورت کر رہی ہے، بس میرا شوہر گھر بیٹھا رہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ اس کو عورت، مرد کو عورت بنا دیا، لیکن کبھی نہ کبھی اس کی مردانگی جاگتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو آئے روز کیس آتے ہیں۔ تو جب ایک عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی اس کا گھر ضرور بھی ضرور برباد ہوتا ہے، آج نہیں تو جا کے کل نہیں تو بڑھاپے میں جا کے برباد ہوتا ہے۔ اور جو عورت عزت کرتی ہے اپنے شوہر کی، وہ بہت عزت کماتی ہے، بہت زیادہ عزت کماتی ہے۔
چنانچہ حضرت زید اور حضرت زینب ان دونوں کا معاملہ نہیں بن سکا اور دونوں میں طلاق ہوئی۔ جب طلاق ہوئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب سے نکاح کریں۔ اب یہ جو مرحلہ تھا بہت خطرناک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر انگلی اٹھ رہی تھی۔ منافقین نے مشہور کر دیا محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، محمد اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے اس رسم بد کو توڑا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو بیٹے ہیں فلما قضا زید منها وطرا زوجنا، کہا یہ کیسے ہوا میں بتاتا ہوں۔ پہلے تو اس قانون کو توڑا کہ جو متبنہ ہے وہ متبنہ ہے، یعنی جو گود لیا ہوا ہے وہ گود لیا ہوا ہے، اصلی بیٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو۔ پہلے زید بن محمد کہتے تھے، اب زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ اسی سے مسئلہ نکلا کہ ہمارے پاس بھی مسئلہ آیا تھا کہ بھئی وہ بچہ ہے، ہم اس کو گود لے رہے ہیں، بیوی اس کو دودھ پلائے گی تو کل اس بچے کو پتہ چلے گا ہم اس کے اصلی ماں باپ نہیں ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو ضرورت مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ وہ صرف ہمارے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کے لیے وکیل سے بات کی، اپنے ایک جاننے والے وقت میں نے ان سے کہا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا پروفیسر بھائی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کہانیاں سنا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کو پتہ نہیں اسکول لو بناؤ، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں یار وہ شریف آدمی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ کہتے ہیں نہیں بات یہ ہے، شاید اس کو بھی نہیں پتا وہ ایسی بات کر رہا ہے، تمام دنیا کے فارمز، تمام پاسپورٹس یا شناختی کارڈ یا جو بھی ہے وہاں پر گارجین شپ کا خانہ ہوتا ہے، یا تو ولدیت کا خانہ ہوتا ہے یا گارجین کا خانہ ہوتا ہے کہ میں اس کا والد ہوں یا میں اس کا سرپرست ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سرپرست پھر کرے کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے منع کیا کہ ان کو ان کے آبا کے نام سے پکارو، ان کو اپنے نام سے نہ پکارو، تو یہ مسئلے ہیں۔ اور پھر گنجائشیں بھی ہیں اس میں، صرف اتنی سی بات نہیں، کچھ گنجائشیں ہیں، وہ گنجائشیں ظاہر بات ہے ایسے سرعام نہیں بیان کی جاتی۔ تو پہلے تو یہ بت توڑا کہ یہ معاملات ختم ہوں کہ جو کسی کا لے پالک ہے، جو کسی نے بیٹا بنایا وہ اصلی بیٹا نہیں ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ اس سے وہ اس کی والدہ نہیں ہے، اس کی وہ یعنی غیر محرم ہے، غیر محرم کے ساتھ غیر محرم والا معاملہ ہوگا۔ ایک طرف یہ سب چیز سمجھائی اور اس کے ساتھ اس بات کو سمجھایا حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بھائی پیغام نکاح بھیجا، جب عدت ختم ہوئی تو پیغام نکاح بھیجا، اور پیغام نکاح کس کے ہاتھ بھیجا بتاؤ؟ پیغام نکاح بھیجا حضرت زید کے ہاتھ، سن رہے ہو؟ یعنی جو اس عورت کا شوہر ہے اسی کے ہاتھ پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زید گھر پہنچے، پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت زینب آٹا گوندھ رہی تھی، تو حضرت زید کہنے لگے کہ مجھے زینب پر رشک آیا، حالانکہ یہ ان کی بیوی سے ابھی عدت پوری ہوئی ہے۔ دیکھو ہمارے معاشرے نے طلاق کو کیا نام دے دیا، ہمارے معاشرے نے طلاق کو دشمنی کا نام دیا۔ ایسا دشمنی تو چھوٹی ہوتی ہے، طلاق اس سے بھی بڑی ہوتی ہے نا؟ اس کے اوپر ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہمارا معاشرہ بنا۔ اس کے اندر جناب طلاق کے اوپر باقاعدہ ڈرامے بنے کہ وہ خاندان کے خاندان قتل ہوئے کہ طلاق دی تو دی کیسے، ہمارے خاندان کی توہین ہوگی، ایسا ہو گیا ویسا۔ ارے بھائی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی، طلاق ہوگی، اچھا نا، ایک دوسرے کی زندگی اجیرن کریں گے، تباہ کریں گے۔ اور جو عورت کہتی ہے میں نے طلاق لینی ہے، نہ بیٹا نہ، مر جانا طلاق نہیں لینا، ٹھیک ہے، مر جانا طلاق۔ وہ بیچاری وہاں پر گھٹ گھٹ کے مر کے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں مر جانا طلاق نہیں لینا، تو تیری لاش اس کے گھر سے اٹھنی چاہیے۔ یہ تو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ اگر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو رہی تو اس کو اذیت ناک زندگی گزارنے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایسا بھی نہیں، عام طور پہ 70-80% خواتین کے مزاج میں ناشکری ہوتی ہے، مزاجن ناشکری ہوتی ہے، اس کو اس حساب سے سمجھانا چاہیے، اس حساب سے اس کو چلانا چاہیے۔ بطور مثال بچے ہو چکے ہیں، اب اگر وہ طلاق لے کے تو بچوں کا کیا بنے گا؟
خود یہ گھٹتی رہے گی، پریشان رہے گی، بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے کسی سے مشورہ کرنا چاہیے، ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کے بگڑے ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے نہیں اسی نوعیت کی چیزوں کی وجہ سے. اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، ایلیٹ کلاس کے کئی لوگوں سے، ہمارے جو معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہے اس کے کئی لوگوں سے میرا ایک زمانے تک رابطہ تھا. مجھے گھٹن، میں نے کہا یا اللہ کرے یہ فون نہ ہی کرے تو اچھا بھائی، یہ رابطہ نہ ہی کرے تو اچھا. اللہ، اتنی سیاہی، اتنی گندگی، اتنی بدبو کہ عام بندہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، بڑے مزے میں ہوتے ہوں گے. او ہو، پنکھے کو ہم دیکھتے ہیں نا یار اے سی میں تبدیل ہو جائے، وہ پنکھے کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش اس میں پھندا لگے اور میں اس سے لٹک کے مر جاؤں. کیونکہ زندگی ایسی ہوتی ہے. وہ کتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. کتے برداشت ہیں، انسان برداشت نہیں ہوتے. بچے کے رونے کی آواز سے ان کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارے معاشرے کے بگڑے ہوئے مسائل میں سے ایک ہے، اور اس کے اوپر مزید بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس مزید سے مزید بگڑ رہا ہے. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اٹھی ہیں، حضرت زید آئے اور اللہ کے نبی کا پیغام نکاح لے کر آئے ہیں. تو حضرت زینب اٹھی ہیں، کہا میں استخارہ کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی پیچھے پہنچ گئے اور اللہ رب العزت نے آیات اتاری. ایسی زبردست آیات اتاری ہیں. انہیں قرآن مجید میں یہ جو معاملہ ہے حضرت زینب کے نکاح کا معاملہ ہے. یہ نکاح دنیا کا انوکھا ترین نکاح ہے. اس تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ بے اپنی بیوی کو رکھ اور اللہ سے ڈر. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ اپنے دل میں بات کو چھپائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو اللہ کا حکم میرے لیے ہے. اور منافقین طرح طرح کی باتیں کریں گے. وتخشى الناس، آپ کو لوگوں کی باتوں کا ڈر تھا. واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضى زید منها وطرا، صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا، وہ یہ آیا حضرت زید. فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے وہ معاملہ کر دیا، زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. ہم نے لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مومنوں کو اس معاملے میں نکاح کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہے. دیکھو جی، اللہ رب العزت تو پابندیوں ہٹائے پہ ہٹائے جا رہے ہیں اور ہم لوگ لگائے پہ لگائے جا رہے ہیں. حضرت زینب بھائی کہنے لگے یا رسول اللہ نکاح تو ہو گیا، پڑھایا کس نے؟ گواہ کون ہے؟ نکاح میں تو گواہ بھی ہوتے ہیں نکاح پڑھانا. تو آپ نے فرمایا اللہ مزوج، اللہ نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جبریل الشاہد، اور جبریل اس کا گواہ ہے. سنا حضرت زینب فخر کرتی تھی تمہارا نکاح ابوبکر نے کرایا، تمہارا نکاح عمر نے کرایا، میرا نکاح اللہ نے کرایا. سبحان اللہ. پھر حضرت زینب عجیب شان کی عورت تھی، بڑی عجیب شان کی. ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے احکامات کو ایسے تبدیل کرنا شروع کیا. ایک تو یہ حکم تبدیل ہوا، ایک اس سے پہلے حکم تبدیل ہوا، اسٹیٹس وائز کے حوالے سے معاملات وہ تبدیل ہوئے. اس کے بعد ایک اور حکم، حضرت زینب کے نکاح کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آیات حجاب نازل فرما دی، یعنی پردے کا حکم نازل ہو گیا. پردے کے حکم نازل ہونے میں بہت سی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے مستقل بات ہے، مستقل بحث ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ حضرات تھک گئے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ نہیں تھکے تو میں تو تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو آج سبق یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے. عصر کے بعد انشاءاللہ ہم نماز، وضو اور اذان اور اقامت اس چیز کو پڑھیں گے. انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہوگا. ٹھیک ہے جی جی، غسل بھی، اور اس کے عشاء کے بعد انشاءاللہ ہم پھر یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی وہ واقعہ سنا چکا ہوں میں، بہت پہلے سنا چکا. جی جی جی، اسی کے بعد آپ نے اعلان کر دیا میرا بیٹا. ٹھیک ہے جی، دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں
اچھا تو چلو صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک علينا الصلاة والسلام حين ربنا يا قدوم بين الوسط صلى الله عليه وسلم.